اور آج ہم محرومات کے تیجے کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے دوست عزیز شبیر بھائی اور ان کے بھائی عالم بھائی کی والدہ ماجدہ ہے، دونوں کا جو ایک انتقال ہوا، بڑی دکھ بڑی درد بھری۔ آج ان کے تیجے میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ان کو کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ آمین آمین۔ تو ایک گاؤں تھا، ایک عورت تھی، اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ وہ بچے آپس میں لڑنے لگے تو ماں نے دیکھا وہ میرے بیٹے لڑ رہے ہیں، قریب گئی اور ماں نے کہنے لگا بیٹا کیا بات ہے؟ تو وہ بیٹے کہنے لگے، ایک بیٹا کہنے لگا ماں میری ہے، دوسرا بیٹا کہنا ماں میری ہے۔ آپس میں لڑائی ہونے، جھگڑا ہونے، بچے ہوتے لڑائی کرتے۔ جب آپس میں لڑائی ہونے لگی نا تو ماں نے کہا، سمجھا دیا بیٹا میں تم دونوں کی ماں ہوں، کیونکہ ماں کو پتا تھا کہ کل ایک دن ایسا بھی آئے گا نا کہ یہی بچے کہیں گے ماں تیری ہے، ماں تیری ہے، یہی بچے کہیں گے ماں تیری ہے۔ جب اس ماں نے اپنے بچوں کو پال پوش کر بڑا کیا اور بڑا کرنے کے بعد جب وہ نوجوان ہو گئے نا تو ان کی شادیاں کرا دی۔ تو شادیاں کرا دی نا تو ان بچوں کے یہاں اولادیں پیدا ہوئی۔ تو جیسے اولاد ہوئی تو بھائیوں میں پھر سے جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس وقت بچپن کا عالم تھا، آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، ماں میری ہے، ماں میری ہے۔ ابھی شادیاں کر دی اور بچے ہو گئے، لڑائی ہونے لگی۔ ماں نے دیکھا بچے لڑ رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نا بچپن میں ماں میری ہے، آدمی نوجوان کہنا ہے ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہنے لگتا ہے بھائی مجھ سے میری ماں کی جو ہے کہ خاصی، میرے بچے نیند پہ نہیں سو سکتے، ماں کی کھانسی کی وجہ سے میرے بچے اٹھ جاتے ہیں۔ ارے ندان، تیری ماں کی کھانسی کی وجہ سے تیرے بچے اٹھ جاتے ہیں۔ جس ماں نے خود غیلے میں جو ہے کہ خود سوئی اور تجھے سوکے میں سلایا، آج اسی ماں کی کھانسی تجھے جو ہے کہ تکلیف دیتی۔ وہ بڑے بھائی نے کہا ماں کو یتیم خانے داخل کرا کر آتے ہیں۔ وہ ماں کو یتیم خانے جاتے ہیں، ذمہ دار کو کہتے ہیں ذمہ دار میری ماں کا مرنے کا وقت قریب آئے نا تو مجھے کال کر دینا تاکہ مجھے اپنی ماں کی تدفین اپنے گاؤں میں کرنی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ ذمہ دار نے کہا ٹھیک ہے، ماں کا مرنے کا وقت قریب آئے گا، ہم آپ کو کال کر دیں گے۔ اتنا کہنا تھا، وہ نوجوان اپنے گھر کی طرف جو ہے کہ لوٹ جاتا ہے اور جیسے ہی گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے نا تو اسی عالم میں چند عرصہ گزرتا ہے اور گزرنے کے بعد ذمہ دار کا کال آتا ہے کہ بھائی آپ کی ماں کا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، آپ اب تب تدفین اپنے گاؤں میں کرنا چاہتے ہو تو آخری ملاقات کر لو۔ وہ ماں کے پاس نوجوان جاتا ہے اور جانے کے بعد کہنے لگتا ہے کہ ماں تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا کہ تیرا شہزادہ تیری خواہش کو پورا کر دے گا۔ وہ بوڑھی ماں وہ سسک رہی ہے، آخری سانسیں گن رہی ہے، وہ روتے ہوئے عالم میں کہتی ہے بیٹا اگر اللہ نے تیرے پیسوں میں وسعت دی ہو، میرے رب نے تجھے رزق میں برکت دی ہو، تو یتیم خانے کے پنکھے بگڑ گئے ہیں، تو اسے ریپیر کرا دے۔ نوجوان کہنے لگا مائی اب کیا فائدہ، میں ریپیر بھی کرا دوں تو آخر مرنے والی ہے۔ اور مائی کہنے لگی ماں کی ممتا تو دیکھے، اور ماں کہنے لگی بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا اور نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کے کہنے لگتا مائی تو کس کے لیے تو کہہ رہی ہے؟ اور ماں کہنے لگی بیٹا میں اپنے نہیں، میں تو تیرے لیے پنکھے لگانا چاہتی ہوں۔ کل تیری اولاد جو ہے کہ تجھے اس یتیم خانے داخل کرا جائے گی اور میرا لال گرمی کی وجہ سسکے گا تو اس ماں کو قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی، اس ماں کو قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائی ماں کی ممتا تو دیکھے، مرنے کا وقت قریب ہے اور بیٹے کی فکر باہر آ رہی ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، بیٹے کی فکر باہر آ رہی ہے، اور ماں کی ممتا کیسی۔ اور میرے بھائی جب ایک ماں کی ممتا کا عالم ہے، میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ، 17 والدہ سے بھی زیادہ اپنے
اپنی جو ہے کہ بندوں سے وہ محبت کرتا ہے، اور آج وہی بندہ نمازیں کو ضائع کرتے ہوئے جاتا ہے۔ بیٹا رو رہا ہے، بھائی رو رہے ہیں، اور جو ہے کہ بہنیں رو رہی ہیں، آپس میں رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ ماتم چھایا ہوا ہے، اولادیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں، بہنیں بھی رو رہی ہیں۔ جب بیٹے سے پوچھا نا بھائی کیا ہوا، کس بات سے رو رہا ہے، تو وہ بھائی کہنے لگا، وہ نوجوان بیٹا کہنے لگا، مولانا صاحب کل تک جس ماں کے مکھڑے سے وہ گھر کے اندر رونق آ رہی تھی، کل تک جس ماں کے مکھڑے سے وہ میرا گھر چمک رہا تھا، آج وہ مکھڑا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، آج جو مکھڑا میرے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، وہ ماں کی ممتا تو دیکھی۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بیٹا کہنے لگا درد بھرے انداز میں کہ مولانا صاحب میری ماں کا مکھڑا کل تک میرے گھر کے اندر روشنی بنا پھر رہا تھا، آج میری ماں کا مکھڑا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب مجھے کون کہے گا کہ بیٹا تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، مجھے کون کہے گا کہ بیٹا تیری طبیعت ٹھیک ہے نا۔ آج جب ہم باہر کمانے کے لیے جاتے نا، ہم 200 کلومیٹر اپنے گھر سے دور جاتے نا، تو ہماری جو ہے کہ امی جان کا کال آتا ہے، اور امی کہتی ہے بیٹا یہ نہیں پوچھتی نے کتنے پیسے کمائے، یہ نہیں پوچھتی کہ بیٹا تو نے کتنے روپے کمائی، ڈائریکٹ کال پر کہتی بیٹا تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اور جو یہ پوچھے اسی کا نام ماں ہے، جو پوچھے کہ بیٹا تو نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ آج ہم اپنے جو ہے کہ اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ اور میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ ایک بڑا باپ تھا، وہ جو ہے کہ دکان کے قریب جاتا ہے اور موبائل شاپ کے قریب جاتا ہے، کہنے لگتا ہے اے نوجوان دیکھ میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، اور نوجوان کہنا بابا جی آپ کا موبائل تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بابا کہنے لگے بیٹا ذرا پھر سے دیکھ میرے موبائل میں کوئی خرابی تو نہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا بابا آپ کا موبائل تو بالکل ٹھیک ہے، اتنا کہنا تھا۔ وہ بابا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، وہ بابا ہی کیا لے کر رونے لگا، اور روتے ہوئے داستان کو جب نوجوان نے دیکھا، اور نوجوان کہنے لگا بابا کس بات نے آپ کو رلایا ہے، بابا کیوں روتے ہو؟ وہ بابا کا جواب تو سنے۔ وہ بابا کہنے لگتا ہے نوجوان اگر میرا موبائل ٹھیک نہیں ہے تو میرا بیٹا مجھے کب کال کرے گا؟ بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میرا بیٹا مجھے کال نہیں کرتا۔ میرے بھائی یاد رکھیں کہ ماں چولہے میں اور باپ دھوپ میں جلتا ہے نا، تب جا کے اولادیں پلتی ہے۔ اور ماں باپ ہے اس وقت تمہارے پاس بنگلے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بڑی بڑی دولتیں ہوں گی، مگر یاد رکھے یہ مکھڑے تمہارے سامنے نہ ہوگے نا، ماں باپ کی چار پائی اگر گھر سے اٹھ گئی نا، ماں باپ کا جنازہ اگر گھر سے اٹھ گیا نا، اس وقت سوائے پچھتاوے کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ بیٹا چلائے گا ماں مجھے بتا میں اپنی بیوی کے حقوق کس طرح ادا کروں، باپ تو مجھے بتا میں اپنی زندگی کیسے گزاروں۔ میرے بھائی وہ ماں باپ کی خدمت کر لو، ماں باپ کو کسی کا محتاج نہ ہونے دو، آپ اپنے ماں باپ کے قدموں میں گر جاؤ، میرا رب ساری کائنات کو آپ کے قدموں میں گرا دے گا، آپ کے قدموں میں گرا دے گا۔ وہ والدین کا مرتبہ تو سنیں جو رب فرما دے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔